MMB پاکستان کی طرف سے سب کو شالوم جے مسیح کی امید رکھتا ہوں کہ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہوگی۔ عزیزوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غیر زبان کے وشے پر، غیر زبان کے ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے غیر زبان کے بارے میں کہ جب غیر زبانیں کلام مقدس میں بولی گئیں تو سننے والوں نے کیا سنا، یا جب غیر زبانیں 120 بول رہے تھے تو کیا لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی یا لوگ کیا بول رہے تھے؟ سنیے گا ذرا غور سے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 11ویں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ یہاں پر جو زبانیں بولی گئی تو سننے والے بول رہے ہیں کہ اپنی اپنی زبان میں ہم خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو جب کلام مقدس کی غیر زبانیں بولی جاتی ہیں تو سمجھ آتی ہیں، ان زبانوں کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ذرا واقعہ دیکھے گا، یہی گھٹنا ایک اور جگہ پر واقعہ ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب، جب غیر قوموں پر روح حق اترا تو پطرس نے کیا کہا، یا غیر قوموں میں جب اترا تو کیا اترا تھا، کون سی زبانیں اتری تھی؟ سنیے گا ذرا غور سے۔ اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 46ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا، اور پطرس نے جواب دیا۔ یہاں پر طرح طرح کی زبانیں، اور طرح طرح کی زبانوں کی جگہ جو گریک شبد استعمال ہوا ہے گلوسا، اسٹرونگ نمبر 1100، دنیا کی زبانیں، دی ٹنگ آف دی نیشن، طرح طرح کی زبانیں۔ کون سی زبانیں؟ دنیا کی طرح طرح کی زبانیں سنتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پھر پطرس نے جواب دیا، تو پطرس نے تمجید کرتے ہوئے جب سنا، اس کو سمجھ آئی، تو پھر اس نے جواب دیا۔ بنا سمجھے کیسے پطرس جواب دے سکتا ہے؟ تو وہاں پر بھی خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر، بیان سنا، اور یہاں پر بھی تمجید سنی۔ ایک اور گھٹنا آپ کو بتاتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب، جب پالوس ہاتھ رکھتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 6 آیت، جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھا تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ طرح طرح کی پہلے زبانیں بولی اور پھر نبوت کی۔ تو اس لیے میں بولتا ہوں، جب زبانیں اتری تو یوئیل نبی کی معرفت پروفیسی دی، جب روح حق تم کو اترے گا تو تم نبوت کرو گے۔ تو جب زبانیں اتری، روح حق کی ایک نعمت ان پر ظاہر ہوئی، تو انہوں نے زبانیں ہی بولی۔ کون سی زبانیں؟ دنیا کی زبانیں۔ اور یہاں پر صاف لکھا، طرح طرح کی زبانیں بولتے اور نبوت، کلام کرنے لگے۔ یہاں پر کئی ذکر دیے ہیں کہ جب زبانیں اتری انہوں نے دعا کی، جب زبانیں اتری انہوں نے کلام کیا، اور لوگوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر سنا، تمجید سنی، اور یہاں پر نبوت ہوئی۔ 3 واقعے ایسے ہیں جہاں پر دعا کا ذکر ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے اس زبان میں دعا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا ہے کہ کون سا کڑوا بیچ ہے، کون سی روح سے آپ بولتے ہیں، پتہ چلا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس کی غیر زبانیں ہیں، زبان نہیں، اور ان میں نبوت ہوتی ہے، اور ان کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھ آتی ہے۔ وہ زبانیں سمجھ آتی ہیں اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے، ان میں نبوت ہوتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ بڑے بڑے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، تمجید سنتے ہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ فرشتوں کی زبان ہے، پاتال کی زبان ہے، یہ فلاں کی زبان ہے، عقل بیکار ہو جاتی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا خدا چاہے گا کہ انسان کی عقل بیکار ہو؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ مجھ سے مانگے، حکمت کی کمی ہو وہ مجھ سے مانگے، یعنی کہ جس میں عقل کی کمی ہو وہ مجھ سے مانگے۔ تو خدا کیوں چاہے گا کہ انسان کی عقل بیکار ہو؟ تو پیارے بھائی، 3 حوالہ جات میں نے 3 ریفرنس ایسے رکھے ہیں جہاں پر جو زبانیں بولی گئیں، سننے والوں نے بڑے بڑے کاموں کا، خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنا، تمجید سنی گئی، اور نبوت ہوئی۔ خداوند آپ کی بند آنکھوں کو کھولے اور بند ذہن کو کھولے، تاکہ آپ کی آنکھیں دیکھتی ہوئی بھی دیکھیں، آپ کی سوچ سمجھتی ہوئی بھی سمجھے۔ آمین۔